اگر اوورسیز ملٹری بیسز یعنی بیرون ملک فوجی اڈوں کی بات کی جاتی ہے تو جن ملکوں کا نام ذہن میں آتا ہے ان میں امریکہ، برٹن، فرانس، روس اور جاپان شامل ہیں، لیکن کسی نے اس فہرست میں ترکی کا نام سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ترکی نے گزشتہ 10 سالوں میں جس طرح اوورسیز ملٹری پریزنس بڑھایا ہے اس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی کی تفصیل، لیکن اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ 2011 کے بعد سے ترکی کی فوج نے اپنے بیرون ملک یا اوورسیز پریزنس اور جنگی مہم کی صلاحیت میں کافی توسیع کی ہے۔ اس سے پہلے تک ترکی کا تمام تر فوکس انٹرنل سیکیورٹی پر رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے مشن کا فوکس شفٹ کر دیا ہے اور اس کی ملٹری اور ڈیفنس ایکٹیویٹی میں کافی بڑی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سے سب سے زیادہ فکر امریکہ کو ہوئی ہے۔ ترکی کی نئی گلوبل فٹ پرنٹ اور جو طاقت کا مظاہرہ وہ کر رہا ہے اس سے امریکہ کا فکر مند ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ امریکہ اسے اپنے لیے دودھاری تلوار سمجھتا ہے۔ ایک طرف ترکی کی اس طاقت کا فائدہ امریکہ اور نیٹو کو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ترکی نیٹو میں اس کا ایک اہم ساتھی ہے جو کسی بھی جارحیت کا سامنا کر سکتا ہے، سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز بنا سکتا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے جیسے اس نے لیبیا، شام یعنی سیریا، یوکرین اور صومالیہ میں کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک خطرہ بھی ہے کیونکہ اس کی فورن پالیسی آزاد ہے جس کا مظاہرہ اس نے خاص طور پر گریس، ارمینیا اور گلف میں کیا ہے۔ ایک زمانے تک ترکی فوج کے پاس پرانے ساز و سامان، ناکافی وسائل تھے۔ اس کی فوج اس بات سے بھی پریشان رہتی تھی کہ اس کی لیڈرشپ کا ایک طبقہ ملک کی اندرونی سیاست پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کے خیالات بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے۔ 20ویں صدی کی ترک فوج نے پرانی روایتی ادارے کے طور پر کام کیا تھا جو سویلین سیاسی اتھارٹی کے ماتحت ہونے کے بجائے برتر تھا۔ 2016 کے ناکام فوجی بغاوت اور اس کے بعد کی اصلاحات یا ریفارمز نے فوج کے سویلینز پر کنٹرول کو ختم کر دیا۔ فوج کے ایک بڑے حصے کو پیشہ ورانہ بنا دیا گیا اور اس انسٹیٹیوشن کو باہری خطرات، چیلنجوں اور اس طرح کی دوسری اپارچونٹیز کا خیال رکھنے پر لگا دیا گیا۔ 2016 سے پہلے کی ترک فوج نے قبرص یا سائپرس اور شمالی یا ناردرن عراق میں محدود ایکسٹرا ٹیریٹوریل کارروائیاں کی اور بالکن اور افغانستان میں وہ ملٹی لیٹرل مشنوں میں حصہ لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی 2016 کے بعد سے دکھائی جانے والی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا جس میں کئی مقامات پر ایک ساتھ سسٹینڈ اکثر فیصلہ کن ترک جنگی کارروائیاں اور انگیجمنٹس شامل ہیں۔ اپنے انڈیجنسلی تیار کردہ فوجی ساز و سامان اور اوورسیز اڈوں اور وہاں ایکسس کے ذریعہ ترک آرم فورسز جسے شارٹ فارم میں TSK کہا جاتا ہے اس نے انٹر ریجنل آپریشنز کی صلاحیتیں حاصل کی ہیں۔ اب اس کے فوجی اڈے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کا یہ آپریشنل پریزنس 5 طرح کا ہے: نیٹو مشن، غیر نیٹو لیکن اہم پارٹنرز، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ملٹی لیٹرل بیس کیمپنگ مشن اور سسٹینڈ یونیلیٹرل آپریشنز۔ یہ صلاحیتیں اور قابلیت کی دنیا کی چند ہی فوجوں کے پاس ہیں۔ TSK یعنی ترکی کی آرم فورسز کئی جاری نیٹو آپریشنز میں حصہ لیتی ہیں۔ ترک زمینی افواج روٹیشنل بنیادوں پر نیٹو کے ویری ہائی ریڈینس جوائنٹ ٹاسک فورس کے لیے ایک کور کی حیثیت کا ہیڈ کوارٹر اور میکنائزڈ بریگیڈ فراہم کرتی ہے۔ نیٹو مائن کاؤنٹر میجرز گروپ 2 کی اہم حصہ ہے اور اپنے ملک میں نیٹو ایئر ریفیولنگ اور ایئر ڈیفنس راڈار کی ہوسٹ ہے۔ ترکی نیٹو کا 5واں سب سے زیادہ ایکٹیو آپریشن کوآپریشن کرنے والا، ایک 8واں سب سے زیادہ بجٹ کا کنٹریبیوشن کرنے والا رہا ہے۔
انقرہ نے آذربائیجان، پاکستان، یوکرین، قطر اور کردستان ریجن آف عراق سمیت اہم پارٹنرز کی اور ایڈیشنل فورس کمانڈ کے تحت کام کرتے ہیں۔ آذربائیجان کی طرح یہ تعلقات صرف سامان کی فروخت تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس میں ٹریننگ، پرسنل ایکسچینج، ٹیکنیکل ایڈوائس اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ ایک مکمل پیکیج کے حصے کے طور پر شامل تھے۔ پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ زیادہ تر ڈیفنس انڈسٹری پر فوکس رہی ہے، لیکن دونوں فوجیں جوائنٹ ٹریننگ اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو بڑھانے کا کام کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور آذربائیجان میں مشقیں کی ہیں۔ کردستان ریجن آف عراق KRI کی پشمرگہ فورسز کے ساتھ ایک اور پارٹنرشپ بھی ہے۔ عراق کے نینوا صوبے میں ترکی کے اڈے کو جوائنٹ ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن اربیل کی کردستان ورکرز پارٹی کے ساتھ چونکہ مقامی ہمدردیاں ہیں، اس لیے اسے لو پروفائل ہی رکھا گیا ہے۔ یوکرین بھی ایک یونیک معاملہ ہے، کیونکہ ترکی نے روس کے ساتھ اکانومک ریلیشنز برقرار رکھتے ہوئے یوکرین کو اہم میٹیریل سپورٹ فراہم کی ہے۔ یوکرین کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن ہے، جس میں خفیہ ملٹری ٹریننگ بھی شامل ہے۔ بظاہر یہ کوآپریشن روسی صدر ولادیمیر پوتن کے حملے سے پہلے کا ہے، اور آنے والے سالوں میں اس کوآپریشن کے اور گہرے ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ممالک جنہوں نے ترکی سے ڈیفنس کا سامان خریدا ہے، تعلقات کو ایکسپینڈ کرنے کے خواہشمند ہیں۔ ان میں بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا شامل ہیں۔ TSK یعنی ترک فوج مختلف پارٹنرز کے ساتھ سالانہ ملٹی لیٹرل جنگی مشقیں کرتی ہے۔ ان میں 2022 کی اناطولیا ایگل ایئر ایکسرسائزز شامل ہیں، جس میں پاکستان، آذربائیجان، جارڈن، برطانیہ اور نیٹو شامل تھے۔ اس کے ساتھ جوائنٹ اسلحہ ایفیس مشق 2022 بھی اس نے کی، جس میں 37 ملکوں کے 10,000 سے زائد فوجی شریک ہوئے تھے۔ ترکی کی فوج کی بڑھتی ہوئی آپریشنل رینج کا ایک نیا حصہ کنفلکٹ سے متاثر ڈیولپنگ ممالک ہیں، جن میں خاص طور پر افریقہ کے ٹریننگ مشن ہیں۔ ترک ٹاسک فورس کمانڈ ان صومالیہ نے 2011 سے صومالیہ میں کیمپ ٹرکسوم اور ترکی کے اڈوں میں ٹریننگ کی نگرانی کی ہے۔ ترک فوج کے لیبیا مشن گروپ نے طرابلس، مصراتا اور واتیا میں اہم اڈوں کے ساتھ مختلف لیبیائی فورسز کو ٹریننگ دی ہے اور لیبیا کے لیے بنیادی سیکیورٹی کے ادارے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ TSK اور ایتھیوپیا کی افواج جوائنٹ طور پر ٹریننگ دیتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے آبی حمایت حکومت کو اپنے ڈرونز بھی بیچے ہیں۔ تونس، مراکش اور انگولا نے بھی ترکی کے ساتھ اسی طرح کی پارٹنرشپ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ترکی کی افواج نے اپنے آس پاس کے ملکوں میں بھی میجر ڈیولپمنٹل پروجیکٹ پر کام کیا ہے۔ ان میں خاص طور پر شام یعنی سیریا قابل ذکر ہیں۔ اس نے جارجیا کے آرم فورسز کے ڈیفنس صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کام کیا اور اپنے بنائے ہوئے ڈیفنس ایکوپمنٹ اسے ڈونیٹ بھی کیے تھے۔ ترکی نے افغانستان کی فوج کو جو 2021 تک ٹریننگ دی، اس سے ترک فوج کی صلاحیتوں اور تجربوں میں اضافہ ہوا۔ ترکی فوج کوسوو، بوسنیا، ہرزیگووینا اور لبنان کی بیس کیمپنگ فورسز کا حصہ رہی ہیں۔ ناردرن سائپرس میں بھی ترک آرمی، ایئر فورس اور نیوی موجود ہے۔ وہ میڈیٹرینین، ایگیان اور بلیک سی میں بھی ماوی وطن یعنی بلیو ہوم لینڈ کے اصولوں کے تحت گشت کرتا رہتا ہے۔ ترکی کی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے امریکہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں ترکی افواج کی دنیا بھر میں موجودگی میں اضافہ ہوا ہے اور کئی نئے ترکی فوجی اڈے بنے ہیں۔ اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ، قفقاز یا کاکس، یورپ، سنٹرل ایشیا اور افریقہ سمیت کئی علاقوں کے سیکیورٹی سین میں تبدیلی آئی ہے، اور ان تمام علاقوں سے امریکہ بور یا بستر لپیٹ رہا ہے یا کم کر رہا ہے۔ مختصر لفظوں میں جانیں تو ترکی نے البانیہ، آذربائیجان، بوسنیا ہرزیگووینا، عراق، کوسوو، لیبیا، سائپرس یا قبرص، قطر، صومالیہ، شام یعنی سیریا میں ملٹری بیسز رکھتا ہے، جو ان تمام علاقوں میں کافی ایکٹیو ہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔